السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں 30 دنوں میں 30 عمل، ہر دن ایک عمل، ایک ایسا عمل جس سے ہم رمضان کو وصول کرنے والے ہو جائیں، وہ عمل ہماری زندگی میں آ جائے، ہم اپنے معمولات کو اچھا کرنے والے ہو جائیں، ہم ایک نیک انسان بن جائیں، ہماری زندگی میں نیک اعمال زیادہ ہو جائیں، برے اعمال ہمارے معاف ہو جائیں۔ آج کا ہمارا عمل ہے کہ شب قدر کی دعا کون سی ہے اور اس میں اہتمام کس چیز کا ہونا چاہیے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ شب قدر میں یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یا ہر رات میں آپ جو دعائیں چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعا ہو، جو پریشان حال ہیں بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا ہو۔ یہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے لیے دعا اور پریشان حالوں کے لیے دعا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، اب آپ اپنے لیے مانگیے۔ اب اپنے لیے جب بندہ مانگتا ہے نا تو وہ دنیا کی چیزیں مانگنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیسے دے دے، اتنی گاڑی دے دے، اتنا بنگلہ دے دے۔ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، آپ ضرور مانگیے، منع کوئی نہیں کرتا، لیکن ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ ہم دعا مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت نہ مانگیں تو کتنی بری بات ہوگی۔ ہم دعا مانگیں سکون نہ مانگیں، ہم دعا مانگیں قبر کے عذاب سے نجات نہ مانگیں، ہم دعا مانگیں جہنم کے عذاب سے آزادی نہ مانگیں، ہم دعا مانگیں اور جنت نہ مانگیں تو کیسی بری بات ہوگی۔ تو ہمیں دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۔ اور جو اچھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، یعنی دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے۔ تو ہمیں شب قدر میں دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے، دونوں چیزیں۔ اور شب قدر کی جہاں تک بات ہے کہ اس کی خاص دعا کون سی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر میں شب قدر کو پالوں تو اس میں کون سی دعا کروں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ دعا شب قدر کی خاص دعا ہے۔ اس دعا کا اہتمام ہر رات ہو، ہر نماز کے بعد ہو، رمضان کے عام دنوں میں اس کا اہتمام ہو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مجھے بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دے، مجھے جنت کا مستحق بنا دے، صراط سے گزرنا آسان بنا دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، قیامت کی ہولناکیوں سے عرش کے سائے میں پناہ دے کر بچا لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان پر، استقامت کے ساتھ، سنت پر اللہ تعالیٰ جماؤں کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، اور جانے کے وقت اللہ تعالیٰ ایمان پر اور سنت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔